بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر صفحہ انسان کے لیے عبرتوں کا نمونہ ہے، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی باغ ڈور خلفائے راشدین کے ہاتھوں میں آ گئی، جن میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چوتھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے فتنوں کا ایک خطرناک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس میں منافقین کی سازشیں بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آئے۔ جب خلافت کا سلسلہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر پہنچا تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفائے راشدین کی حکومت کو حاصل تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنے کا ہے، آپ اپنے بعد کے آنے والے کے لیے ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام بعد کی خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوفہ سے 40 مسلمان بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا، تو اس کے لیے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاص لوگوں سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ آخر کار یزید کو حاکم بنانے یعنی امیر بنانے کے لیے بیعت لی گئی۔ مدینہ کے امیر مروان نے ایک دن خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت کی جائے۔ اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی سنت نہیں ہے بلکہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے۔ حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے خلافت کو اپنی اولاد میں منتقل نہیں کیا اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں میں۔ وہاں کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھیں، خصوصاً حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، جن کو وہ پورے طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کے مستحق سمجھتے تھے۔ اس طرح وہاں کے لوگوں میں مخالفت شروع ہو گئی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک خلافت پر ہی رہے۔ اسی وجہ سے مکہ و مدینہ میں اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے کئی واقعات پیش آئے۔ مخالفت کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور ان کے بیٹے یزید نے ان کی جگہ لے لی۔ یزید نے خلافت کے تخت پر آتے ہی اس وقت مدینہ کے امیر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو خلافت کے بیعت پر مجبور کریں۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمرو بن عثمان کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی سمجھ گئے کہ اس وقت انہیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کے نوجوانوں کو جمع کر لیا اور ولید کے پاس پہنچے۔ نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ کر خود اندر چلے گئے کہ کوئی ضرورت پڑے تو وہ ان کی مدد لیں۔ ولید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کا خط پڑھ کر سنایا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر اور بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات خبر سن کر غم ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ
میں اس طرح چھپ کر بیعت کر لوں یہ مناسب نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور اعلان کریں، میں اس وقت حاضر ہوں گا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا۔ ولید نے اس بات پر اتفاق کر کے انہیں وہاں سے جانے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ والوں کے 150 خطوط پہنچ چکے تھے، اور پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے یہاں کے 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ ان کو کوفہ کے لیے دعوت دے دی، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا عزم کر لیا۔